پروردگار کے جو بندگان ہیں ان کی یہ وضعیت ہے کہ ان کی اندر کی دنیا پرسکون ہے، نتیجتاً وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ وہ جو امیر المومنین کا فرمان نامکمل رہ گیا، میں اسے پورا کر دوں، فرماتے ہیں کہ رزق وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے، اب اس کے لیے راہ آپ جو مرضی کریں، اگر حلال طریقے سے جائیں گے پھر بھی وہی رزق ہے، اور اگر حرام طریقے سے جائیں گے پھر بھی وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ ہاں حلال طریقے سے جائیں گے تو اپنے لیے حساب جو ہے وہ اس کا ہمیں تیار ہونا پڑے گا کہ میں نے اسے کہاں صرف کیا، اور حرام طریقے سے جائیں گے فقط عقاب منتظر ہے ہمارا، وہاں تو حساب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے ہمارا رازق، ہم کسی ادارے میں کام کریں، کسی فقیر کا وظیفہ لیں، جو مرضی کریں، اصل میں وہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ پروردگار ہے، اس سے اپنا رابطہ جو ہے وہ محکم رکھیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے، خدا اپنی تمام تر قدرت، انسان کو ہم ہی چاہیے نا، اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہم ہی کون ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، یبن آدم لم اخلق کا لے اربہ علیک، بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ اے فرزند آدم، میں نے تجھے اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں تجھ سے کچھ لوں، اصل تو دیکھ ہی سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں تجھ سے کچھ لوں، تجھ سے کچھ مجھے ملے، انما خلقتک لتربح علیہ، میں نے تجھے اس لیے خلق کیا ہے کہ تو مجھ سے لے، جتنا لے سکتا ہے لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے فاتخذنی بدلا من کل شیء، تو ہر چیز کے بدلے مجھے قرار دے، کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مجھے قرار دے، تو جس چیز کو چاہتا ہے اسے چھوڑ، اس کی جگہ مجھے قرار دے۔ فإنی ناصر لک من کل شیء، میں ہر جگہ پہ تیرا مددگار میں ہوں گا، تجھے پشتیبانی چاہیے، پشت پناہی چاہیے، تجھے مدد چاہیے، سب جگہوں پر میں ہی ہوں۔